اس کی اکانومی کا، اس کی سوسائٹی کا ڈیجیٹائز ہو اور وہ تمام ڈیٹا انٹر آپریبل ہو۔ جب ہمارے پاس یہ اسٹیک تیار ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے، آپ کا شناختی کارڈ ڈیجیٹل طریقے سے آپ کے موبائل والیٹ میں ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جب بنے گا وہ آپ کے موبائل والیٹ میں ہے، آپ کے تعلیم جو آپ کے ساری سرٹیفیکیشنز ہیں، آپ کی ڈگریز ہیں، وہ ڈیجیٹل والیٹ میں ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئیں۔ اب جب آپ نے کاروبار کرنا ہے اور آپ کاروبار کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو بجائے اس کہ آپ دفتر جائیں، آپ صرف اپنے ایک کلک کے اوپر آپ کو تمام گورنمنٹ سروسز سے، ڈیجیٹل سروسز سے، ڈیجیٹل اکانومی کا آپ حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کا یہ مقصد ہے، اور نیشنل ڈیجیٹائزیشن میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر شخص کی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہوئے ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کریں۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ انٹرنیٹ کی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کو انٹرنیٹ پہ سوال بھی ہوگا اور آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں ملک میں بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 1 سال میں ملک میں انٹرنیٹ کی یوزیج 25% سے بڑھی۔ پچھلے 3 سالوں آج سے 3 سال پہلے جب ہم نے 2022 میں بات کی ہم کرتے تھے تو انفارچونیٹلی ہم یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ ڈالر پاکستان میں تھا نہیں اور پاکستان کی اکانومی کریش کر رہی تھی۔ 1 سال کے اندر 2022 سے 23 میں اکانومی سٹیبلائز ہوئی، اور الحمدللہ 23 سے 25 میں نہ صرف سٹیبلائز ہوئی، آج ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ روز دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ جو ابھی مئی میں ایک مارکہ حق ہوا اور جو پاکستان نے ایک جنگ جیتی 360 ڈگریز، نہ صرف کنونشنل وارفیئر، اور وہ صرف کنونشنل وارفیئر نہیں تھی، ایک طرف تو ہم نے ان کے جہاز گرائے، مگر دوسری طرف ایک پوری باقاعدہ 360 ڈگری ٹیکنالوجی وارفیئر تھی۔ اور اس ٹیکنالوجی وارفیئر میں جس طرح پاکستان کے ہر بچے نے، سائبر سیکیورٹی کے بچے نے، ٹیکنالوجی کے بچوں نے، ہمارے اداروں نے، افواج پاکستان نے، فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں، وزیر اعظم کی سربراہی میں جس طرح سے یہ 360 ڈگری جنگ لڑی، اس میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار تھا۔ تو پاکستان کی جو ایک آپ کہہ لیں گلوبل لیول کے اوپر ہم پوزیشن ہو گئے، ہم نے اپنی ایک جگہ بنائی۔ آج پاکستان میں انفلیشن 29% سے کم ہو کے 4% کے اوپر ہے، پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کے 11% کے اوپر ہے۔ یہ وہ تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اکانومی کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ مقصد آپ کو یہ بتانے کا یہ تھا کہ جب ہمارے 3 سال پہلے کچھ سال کے لیے اکانومی ذرا خراب رہی تو ہم ٹیکنالوجی کے انفراسٹرکچر میں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کر پائے۔ تمام جو کمیونیکیشن ٹیلی کام ٹاورز آپ دیکھتے ہیں، آپ فائبر کی بات کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ امپورٹ ہوتی ہیں۔ تو اوورآل میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے کچھ ہماری چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اسی طرح جو میجر ایک آکشن ہوا تھا جب 3G 4G 2014-15 میں آیا تھا محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے اسپیکٹرم کا بھی کوئی میجر آکشن نہیں ہو سکا۔ تو آج پورا پاکستان جو 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چلتا ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر تک جلد از جلد کچھ 1-2 معاملات ذرا ریزالو ہو جائیں۔ آپ امیجن کریں کہ جو پورا انٹرنیٹ پاکستان کا 274 میگا ہرٹز پہ چل رہا ہے، ٹوائس دیٹ آلموسٹ 550 میگا ہرٹز کا ہم انشاءاللہ آکشن کریں گے۔ اس آکشن سے نہ صرف آپ کی 3G 4G کی ایکسیس اور سپیڈ بہتر ہوگی، بلکہ اس کی 5G بھی جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کرا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے نیشنل فائبرائزیشن پلان کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ایک فائبر کا جال بچھائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فائبر کے ذریعے جو انٹرنیٹ آتا ہے وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے سب مرین کیبلز ابھی 7 کنیکٹ کرتی ہیں، ایک اینڈ آف لائف پہ ہے، مگر 3 نئی سب مرین کیبلز، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کی سب مرین کیبل ہے، وہ پاکستان میں لینڈ کر گئی ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر تک لائٹ اپ ہو جائے گی۔
تو یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے اسی طرح ہماری سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی ریگولیشنز فائنل ہو رہی ہیں، وہ فائنل ہوں گی تو عالمی دنیا سے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کو پاکستان میں آنے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی۔ ناؤ اب جب ہم نے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کر لی، دوسری امپورٹنٹ لیئر کیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ لیئر ہے انٹرنیٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈیوائسز چاہیے، لیپ ٹاپس چاہیے، اسمارٹ فونز چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اسمارٹ فونز فار آل کی پالیسی بتائی ہے۔ اسمارٹ فونز فار آل کی پالیسی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم آسان ایک ساتھ پہ اسمارٹ فونز جو ہیں ہر بچے، ہر بچی، ہر شخص تک اس ملک کے پہنچا سکیں۔ افورڈیبلٹی ریمینز ون آف دا بگیسٹ چیلنجز، خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج فائنینشیل افورڈیبلٹی ہے اسمارٹ فونز کی اور ڈیوائسز کی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ لیپ ٹاپس آپ کو پتہ ہے جب بھی ہماری حکومت آئی، وزیر اعظم صاحب جب چیف منسٹر بھی تھے، اگر میں کیومولیٹو بات کروں ان کی چیف منسٹرشپ کی 13 to 18 ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی اور ابھی کی گورنمنٹ کی، تو ہم نے 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ 100% میرٹ کے اوپر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں بانٹے۔ اور اس میں پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا، رانا مشہود صاحب کا، ان کی ٹیم کا، ان کو بھی مبارکباد دوں گی کہ اس سال پھر 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں ان کی جو وہ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ کووڈ جب آیا اور ٹیکنالوجی پہ ساری تعلیم بھی، امپلائمنٹ بھی ٹیکنالوجی پہ چلی گئی، تو ان لیپ ٹاپس نے بھرپور کردار ادا کیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی IT ایکسپورٹس نے پچھلے 2 سالوں میں $1.5 ارب پاکستان کے اندر لے کے آئی، اور فری لانسرز پچھلے 1 سال میں 96% انہوں نے گروتھ کی۔ آج تقریباً $780 ملین پچھلے سال فری لانسرز پاکستان لے کے آئے۔ اس میں بہت بڑا کردار ان لیپ ٹاپس کا تھا کہ ان بچوں کو گئے جو شاید عام حالات میں لیپ ٹاپس افورڈ نہ کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں، تو یہ سیکنڈ لیئر ہے کہ ہم انیبلمنٹ کس طرح سے انشور کر رہے ہیں۔ جو تیسری اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس انٹرنیٹ آ گیا اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا فون آ گیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو بہتر استعمال کرنا ہے۔ تو وہاں پہ آتے ہیں امپلائیبل سکلز، وہاں پہ آتے ہیں STEM فیڈ جیسے اقدامات۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر 3 لاکھ ڈیجی سکلز کے ذریعے اور اس سے اوپر تقریباً 1 لاکھ کے قریب مختلف ڈفرینٹ پروگرامز کے ذریعے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ذریعے سکلز ٹریننگ کی۔ اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم اس نمبر کو 3 لاکھ تو ہماری ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں 1 اگست سے، اور اسی طرح سے اس کو ہم 3 لاکھ اگلے کوارٹر میں بھی کریں گے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کیومولیٹیولی 1 ملین ٹریننگز، سکلز ٹریننگز، امپلائیبل ٹریننگز ود سرٹیفکیشن ہم انشور کریں۔ AI کی پالیسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کیبنٹ نے اپروو کی۔ اس AI پالیسی کے اپروول کے لیے کے بعد 1 ملین 10 لاکھ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تعلیم دینا، سکل دینا اور امپلائمنٹ انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس پہ ہماری مکمل منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ سب سے آخر میں ایک چیز بہت ضروری جو میں ضرور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر گفتگو میں کروں، وہ ہماری جینڈر انکلوژن ہے۔ پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی خواتین ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور آج تو کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے جو اپنے آدھے گھر کے جو افراد ہیں ان کی کمٹمنٹ کے بغیر کہیں بھی ترقی کر سکیں۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ آج اگر ہماری خواتین ہماری ترقی میں، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہماری برابر کا حصہ نہیں بنیں گی تو پاکستان ترقی کی راستے پہ خدا نخواستہ نہیں چل سکتا۔ اس حوالے سے آپ نے کچھ نمبرز دیکھے، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ نمبر ہے وہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوتی ہے جو سب سے کریڈیبل ہوتی ہے، کہ GSMA کا جو رپورٹ آئی جس میں ہماری جینڈر گیپ دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کم ہوا، وہ رپورٹ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ایک ایک پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم نے اس کو کس طرح سے برج کرنا ہے اور مزید ختم کرنا ہے۔ مگر اس میں اپنے مرد بھائیوں سے یہ بات ضرور کروں گی کہ جب ہم خواتین کی انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو مجھے خواتین سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری خواتین نہ صرف ذہین ہیں،
محنتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں. پرابلم آتی ہے جب ان کو سیف انوائرمنٹ نہیں دی جاتی, اور اس سیف انوائرمنٹ کے ذمہ دار آپ ہیں. اس کی 100% ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. تو میری یہ جو کانورسیشن ہے یہ ہماری خواتین سے نہیں ہے, میری یہ جو گفتگو ہے وہ اس ہال میں بیٹھے اور میڈیا کے ذریعے سننے والے ان تمام افراد سے ہے جن کو انشور کرنا ہے کہ ہماری بسز, ہماری پبلک سپیسز, ہمارے سکولز, ہمارے پلے گراؤنڈز, ہماری سڑکیں, ہماری دکانیں, ہماری مارکیٹس, یہ تمام جگہیں جو ہیں خواتین کے لیے سیف سپیسز ہوں. جب تک یہ سیف سپیسز نہیں ہوں گی ہمیں بھول جائیں کہ ہم ترقی کی راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سو جینڈر انکلوژن پہ وزیر اعظم صاحب کا پورا ایک پیکیج بھی ہے, بٹ اس کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر چیز میں خواتین کو سر فہرست رکھیں. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ٹک ٹاک کی پوری ٹیم جو آج یہاں پہ موجود ہے, ہماری منسٹری آف آئی ٹی کی پوری ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے, جو دن رات کام کر رہی ہے, منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جنہوں نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے میں پوری جان لگائی ہے, منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹر صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب, میڈم MOS, میڈم وجیہہ, جو بھرپور طریقے سے ہماری ایڈ ٹیک کے اندر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. ایک بات, کیونکہ آپ سب اسلام آباد سے ہیں, میں آپ کو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کے اندر جو ہماری سٹی اسلام آباد ایپ ہے, جس میں ہم نے بہت سارے پچھلے سال فیچرز نئے انٹروڈیوس بھی کیے ہیں, اب کیش لیس پیمنٹس بھی اس کا حصہ بن گئی ہیں. آنے والے ٹائم میں ہم نے پاکستان آسان خدمت کے نام سے وزیر اعظم صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ون سٹاپ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. تو آپ نے جب کل کو اپنی ڈگریز اٹیسٹ کرنی ہوں گی تو بجائے اس کہ آپ HEC کی لائنوں میں کھڑے ہوں, آپ اپنے موبائل فون سے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا, اس کا فیڈ بیک ابھی دیجیے گا, اس میں اچھی بری باتیں جو بھی ہیں دونوں طرف سے, تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں. اور بہت جلد وزیر اعظم صاحب اس کا پاکستان آسان خدمت کا ایک افتتاح بھی کریں گے. تو اسلام آباد کو ایک پائلٹ سمارٹ سٹی بنانے کا منصوبہ بھرپور طریقے سے جاری ہے, اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. آپ سب کا آج یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ملتے بھی رہیں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ان ٹیکنالوجی کو, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پازیٹیو طریقے سے, پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کریں گے. روز کی ایک بھی چیز سیکھ لیں. جب آپ بڑے ہوں گے, پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, دنیا کا امپلائمنٹ جو لینڈسکیپ ہے بدل گیا ہوگا. آج سے اپنے آپ کو ریڈی کریں فیوچر جابز کے لیے, AI بیسڈ جابز کے لیے ٹولز سیکھیں, اپنی پروڈکٹیوٹی پہ کام کریں. وہ کام جو گرافک ڈیزائنرز 5 گھنٹے میں کرتے تھے, آج 3 منٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہے. وہ کام جو کاپی رائٹرز, ایڈیٹرز 6 گھنٹے میں کرتے تھے, آج 2 منٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہے. تو AI آپ کی جاب نہیں لے گی, مگر وہ لوگ جن کو AI آتی ہے وہ ضرور آپ سے آگے ہوں گے امپلائمنٹ کی لائن میں. تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ یہ سکلز حاصل کریں, اپنے آپ کو فیوچر پروف کریں, فیوچر ریڈی رکھیں. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی زندگی کے ہر شعبے میں آ گئی ہے. آپ آرکیٹیکٹ بنیں, ڈاکٹر بنیں, آپ لائر بنیں, آپ کو کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو آپ کے جو بھی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, آپ سب کو کامیاب کریں. مگر میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اپنے آپ کو فیوچر ریڈی, فیوچر پروف کریں, تاکہ پاکستان کی تقدیر جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ فیوچر ریڈی اور فیوچر پروف ہو. بہت بہت شکریہ. Thank you so much, Madam Minister, for your valuable remarks. I would request you to please stay on stage. We would like to give you a token of appreciation from TikTok team for the official launch. For that, I would like to invite Ms. Maria Cohn, Deputy Director for Government Relation and Public Policy, may tap on the stage to give the token of appreciation to Madam Minister. We would also like to invite Ms. Wajia Kamar, Ministry of Federal Education and Training, Mr. Badr Shahbaz, Media Coordinator to Prime Minister, Mr. Ataullah Tarar, Federal Minister of Information and Broadcasting,